السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معمر قذافی کے بارے میں۔ معمر قذافی، جن کے نام سے لاہور کا کرکٹ سٹیڈیم منسوب ہے، 1967 میں عرب اور اسرائیل میں ایک جنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسی میں کرنل معمر قذافی سامنے آتے ہیں۔ معمر قذافی وہ ہیں جنہوں نے 42 سال لیبیا پر حکومت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود قذافی کا لقب دیا تھا۔ ان کا آرمی سے تعلق نہیں تھا۔ ان کا اصل پورا نام محمد بن عبدالسلام بن حماید بن ابو مایر بن حماید بن نائل الفرنسی قذافی تھا۔ ظاہر ہے کوئی بھی جنگ ہو، اس کا اثر بہت سے ممالک پر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک لیبیا بھی تھا۔ خیر، اس ٹائم لیبیا کے کنگ ادریس تھے اور لیبیا کی عوام کے دل میں ان کے لیے بہت غصہ تھا۔ لیبیا کی عوام کو لگتا تھا کہ عرب اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ یہ ہیں۔ ادریس کی فوج میں قذافی ایز اے کیپٹن کام کرتے تھے۔ لیبیا کی عوام کے دلوں میں ادریس کے لیے بہت غصہ تھا۔ قذافی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں ادریس ملک سے باہر ترکی اپنے علاج کے غرض سے جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی قذافی بڑے پیمانے پر حکومت کو گرانے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ادریس لیبیا واپس آتے ہیں، قذافی ان کو آپشن دیتا ہے کہ یا تو حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا اور آپ کو قید کر لیا جائے گا، یا پھر آپ سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیں اور ادھر سے چلے جائیں، لیبیا چھوڑ کر چلے جائیں۔ ادریس ایک سمجھدار انسان تھا، وہ ملک چھوڑ کے جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ ریڈیو پر اناؤنس ہوتا ہے کہ ادریس کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ کوئی بھی اس بات پر اتنا رنجیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ عوام کے دل میں ادریس کے لیے غصہ تھا۔ پہلے یہ بات راز رہتی ہے، مگر پھر ایک ہفتے کے بعد 1 سپٹمبر 1969 کو اعلان ہوتا ہے کہ اب سے قذافی لیبیا کے نئے صدر ہیں۔ قذافی آ کر تقریر وغیرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے حقوق بتاتے ہیں۔ عوام بہت خوش ہوتے ہیں کہ پہلی بار ان کو زندگی میں بہت سی وہ سہولیات ملیں گی جو پہلے نہیں تھیں۔ خیر، قذافی جو تھا وہ مصر کے پریزیڈنٹ عبد الناصر سے بہت امپریس تھا، اور عبد الناصر کا امیج دنیا کی نظر میں بہت اچھا تھا۔ عوام کو لگتا تھا کہ یہ بھی ان کی طرح ہی کام کرے گا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا۔ عوام اس بات سے بہت خوش تھے کہ قذافی عام لوگوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ بہت سے شاہانہ رسم و رواج کو قذافی نے ختم کر دیا۔ قذافی کی بیوی ایک عام سے مال سے شاپنگ کرتی تھی جہاں سے باقی عورتیں بھی کرتی تھیں۔ قذافی کے پاس ایک پرانی سی گاڑی تھی جس پر وہ سفر کرتا تھا۔ یہ باتیں عوام کو بہت پسند آئیں۔ قذافی نے لیبیا کے حق میں بھی بہت اچھے کام کیے۔ قذافی نے سوچا کہ لیبیا کی اکانومی کو صحیح کرنا ہے۔ لیبیا میں پیٹرول تو ویسے بھی بہت تھا، اور ادریس کے زمانے میں غیر ملکی تیل کمپنی اپنے حساب سے ہی پیٹرول نکالتی تھیں۔ مگر قذافی نے سوچا کہ مجھے وہ فیصلے کرنے ہیں جو میرے ملک کے لیے بہتر ہیں، تو انہوں نے اپنے طرز پر وہ معاہدے کروائے جو لیبیا کے لوگوں کے لیے اچھے تھے۔ اس زمانے میں اس کو پیٹرو بوم بولتے تھے۔ قذافی نے کمپنیز سے بہت سخت معاہدے کیے جس کی وجہ سے لیبیا کی اکانومی سدھرنے لگی۔ بعد میں عرب کے دوسرے ملکوں نے بھی اسی رول کو فالو کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی ترقی کی۔ اس وجہ سے عرب میں اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے بھی قذافی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ لیبیا میں اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹ قذافی کی وجہ سے ہی ہوئی۔ لیبیا میں علاج، تعلیم، سب کچھ فری ہو گیا۔ ایون اگر کوئی نیولی میرڈ کپل الگ رہنا چاہتا ہے تو ان کو گھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے فری ملتا تھا۔ مگر آہستہ آہستہ جب پیسہ آیا تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو عوام کو پسند نہیں آ رہی تھیں، جیسا کہ غیر ملکی گارڈز رکھنا، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں۔ قذافی کا ٹھیکے بانٹنا اپنی ہی فیملی میں، جس سے بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ یہ ساری پاور ایک ہی فیملی کو جا رہی ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جس سے یورپین ملک ان کے خلاف ہو گئے،
ان کے یاسر عرفات سے بھی کلیش چل رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اتنے اسلامی ملک مل کر بھی ایک اسرائیل کو فلسطین سے نہیں نکال سکے۔ خیر، بہت سے لوگوں نے قذافی کی گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کی، مگر ان کی حکومت اور مضبوط ہوتی گئی۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ آئل کا سب ٹھیکہ اپنے ہی بیٹے کو دینا، ایکسپورٹ کا سب ٹھیکہ ایک دوسرے بیٹے کو دینا۔ وہاں کا NSA نیشنل سیکیورٹی گارڈ بھی ان کا ایک بیٹا تھا۔ ان لوگوں نے ان چیزوں سے بھی بہت پیسہ کمایا۔ کہتے ہیں کہ قذافی کے پاس $7 بلین کا صرف سونا موجود تھا۔ اس کے علاوہ $164 ارب کی ان کی پراپرٹی تھی۔ اس کے بعد ماشاء اللہ لگ گیا۔ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ ان چیزوں سے تنگ پڑنے لگے۔ ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہاں جو کوئی بھی احتجاج کرتا تھا ان کا بہت برا انجام ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کے 4 اسٹوڈنٹس نے ان کی تصویر پر کالک مل دی، مگر اگلے ہی دن ان چاروں کی تصویر یونیورسٹی کے دروازے پر لگی تھی۔ یہی ان کا طریقہ تھا اپنے دشمنوں کو سزا دینے کا، چاہے وہ ملک میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، ان کو ایسی ہی سزا ملتی تھی۔ ایسے ہی ایک بار 1200 قیدیوں کو اکٹھے کھڑے کر کر گولی مار دی گئی۔ سب کو شوٹ کر کے اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ 14 سال بعد ان قیدیوں کے اپنوں کو پتہ لگا کہ ہمارے پیارے مارے جا چکے ہیں۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ قیدیوں کے لاواحقین آتے تھے، ان کے لیے سامان لاتے تھے، مگر کہا جاتا تھا کہ مل نہیں سکتے اور سامان پہنچا دیا جائے گا کہہ کے سامان بھی ریسیو کر لیتے تھے، مگر ایسا ہوتا نہیں تھا۔ ان وجوہات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں غصہ بڑھتا رہا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کی حکومت کو 42 سال ہو گئے۔ کرنل قذافی کا بھی بیان آیا تھا کہ اگر برٹش ملکہ 70-72 سال حکومت کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ خیر، آہستہ آہستہ حالات ان کے اختیار سے نکل رہے تھے اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسی باتوں سے عوام کے دلوں میں ان کے لیے بغض بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا۔ 2011 میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو قذافی کی فوج گولی مار دیتی ہے۔ اس کی موت کے بعد بہت سے لوگ احتجاج کرتے ہیں اس ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو لے کر۔ اس کے بعد اچانک لیبیا میں گورنمنٹ کے خلاف احتجاج شروع ہو جاتے ہیں۔ سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ قذافی کی گورنمنٹ کو گرا دیا جائے۔ آہستہ آہستہ دوسری دنیا میں بھی لوگوں کو قذافی کے کارناموں کی خبر ہوتی ہے۔ قذافی کی سیکیورٹی ویسے بھی بہت تھی، ظاہر ہی ہے اتنے پاورفل لیڈر جو تھے۔ فروری 2011 میں لیبیا میں احتجاج شروع ہوا اور اکتوبر 2011 تک یہ احتجاج جاری رہا۔ اسی بیچ میں ان کی بیٹی، بیوی اور کچھ بیٹے الجیریا چلے گئے کہ ملک کے حالات خراب ہیں، کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر کرنل قذافی اور ان کے 3 بیٹے لیبیا میں ہی تھے۔ آہستہ آہستہ یہ احتجاج بڑھتا گیا اور اس نے سول وار کی شکل اختیار کر لی۔ اسی کے بیچ نیٹو لیبیا میں آ گئی۔ قذافی اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں گھومتے رہے، کیونکہ بہت سے باغی ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بہت بڑے پائپ میں داخل ہو گئے، جہاں پر ان کو ڈھونڈ لیا گیا اور اس پائپ سے باہر نکال کر ان کے پاؤں میں گولیاں مار دی گئیں اور بعد میں ان کے سر میں بھی گولی مار دی گئی، اور اس کے بعد سے آج بھی وہاں پر لیبیا میں خانہ جنگی ہے۔ یہ تھی ہماری ویڈیو معمر قذافی کے بارے میں۔ کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔